الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیات 43 اور 44 تلاوت کی گئی۔ قبل ازاں آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے حوالہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ بڑی جھگڑالو قوم ہے، جہاں دنیاوی مفاد نظر آتے ہیں تو توریت سے فتویٰ لے لیتے ہیں، اور جہاں سمجھتے ہیں کہ شرعی حکم ہمارے دنیاوی نفع کے خلاف آ سکتا ہے تو یحرفون الکلمہ، پھر اللہ کے کلام میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جھوٹے، یہ کذاب، یہ یہودی، منافق اور فاسق اور ظالم اگر آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کو اختیار حاصل ہے، چاہیں تو فیصلہ فرما دیں، او اعرض عنہم، چاہیں آپ اعراض فرما دیں، فیصلہ نہ کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ اعراض فرمائیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ امت کے لیے اس میں یہ درس ہے کہ اگر آپ اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے، قرآن اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق فیصلے کریں گے، تو بے شک پوری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی کا ساتھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا لن یضروک شیئا، ذرہ بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، وہ جو مرضی کریں۔ کیونکہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، سب سے بڑا حاکم تو اللہ کی ذات خود ہے، اس کے مقابلے میں کوئی حاکم ہو ہی نہیں سکتا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ وہ ہستی ہے کہ ساری بادشاہتیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہی وہ ہستی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس رب کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لن یضروک شیئا، کوئی سارے مل بھی جائیں، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہیں، تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن وَإِنْ حَكَمْتَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے تو فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر آپ نے عدل اور انصاف سے فیصلہ فرمانا ہے۔ یہاں وہ لوگ جن کا تعلق عدلیہ سے ہے یا منصب قضات پر فائز ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جب آپ کرسی عدالت پر براجمان ہیں، اور یہ صرف عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آواز رقم کر دو بیٹا بہت تیز، یہاں صرف کرسی عدالت مراد نہیں ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلوں میں چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ ہمارے فیملی جو ہے، ہمارے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اگر کوئی گھر میں فیملی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جو ان کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو جب ان کے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ بھی اس وقت منصب قضات پر فائز ہوتے ہیں۔ تو فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو انصاف سے ان لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمانا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد پاک ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت کبھی نہیں چل سکتی۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہے، وہ معاشرہ کبھی سوسائٹی نہیں بن سکتا، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ معاشرہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ آج جو آیات جو تلاوت کی، ان میں سے 43 نمبر آیا مبارکہ ارشاد پاک ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی آپ کو منصف بناتے کیوں ہیں؟ کیفا، کیسے بنا سکتے ہیں آپ کو منصف؟ حالانکہ عندہم التورات، تورات ان کے پاس موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس تورات میں اللہ کے احکامات موجود ہیں۔ ثم یتولون من بعد ذلک، اس کے باوجود وہ تورات سے اعراض کرتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، وہ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل کتاب ہیں،
دعویٰ کرتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن عمل سارے وہ کہتے نہیں ہوتے کہ شکل مومنہ والی تے کم کافراں والے. تو وہ کہتے ہیں یہودی کہ ہم اہل کتاب ہیں، توریت ہماری، موسیٰ علیہ السلام ہمارے، بنو اسرائیل سے ہزاروں کی تعداد میں جو اللہ نے انبیاء اور رسل مقرر فرمائے وہ ہمارے، دعویٰ تو بڑا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ مومن ہوتے تو تورات پر عمل کرتے. فیہا حکم اللہ، تورات میں اللہ کے احکامات موجود ہیں. یہ تو وہی والی بات ہے کہ من اگر جو ہے وہ غلط ہے تو حجتاں بڑی ڈھیر ساری سامنے آ جاتی ہیں. ان کا من خراب ہے. من درست ہو تو توریت بھی کافی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے احکامات موجود ہیں. یہ جس طرح ایک بات یاد رکھنا، کوئی بھی آیا مبارکہ وہ کسی کے حوالے سے نازل ہوئی ہو، کسی بھی واقعہ کے طور پر نازل ہوئی ہو، اس میں امت مسلمہ کے لیے رہنمائی اور ہدایت موجود ہوتی ہے. اب یہ بتایا کہ یہودیوں کا یہ تھا، وہ کہتے تھے تورات تو ہے، لیکن جہاں پھنس جاتے تھے کہتے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، وہاں سے ہم فیصلہ کرواتے ہیں، اس امید پہ کہ شاید ان کے فیصلے سے ہمیں کوئی بینیفٹ مل جائے. جس طرح ہمارے پاس قرآن مجید جیسی اللہ کی لاریب کتاب موجود ہے. اس کتاب لم یزل سے بڑھ کر نہ کوئی کتاب آئی ہے نہ ہو سکتی ہے. اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس طرح میرے رب نے نازل فرمایا اسی طرح آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنی اصل حالت میں موجود رہے گی. وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اب اگر ہم اپنا تجزیہ کریں، ایویلویٹ کریں اپنے آپ کو، ہم اپنے مسائل کے لیے اس کتاب کی طرف کتنا رجوع کرتے ہیں اور دوسروں کی طرف کتنا دیکھتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اپنے پاس موجود کلام لم یزل، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے. یہودی کیا کرتے تھے؟ توریت تو ان کے پاس بھی موجود تھی. اللہ فرماتا ہے کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ، وہ آپ کو منصف کیسے بناتے میرے محبوب جبکہ توریت ان کے پاس موجود ہے. فیہا حکم اللہ، اس توریت میں اللہ کے احکامات موجود ہیں. ان سے رہنمائی کیوں حاصل نہیں کرتے؟ پھر آگے فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، سچ بات یہ ہے کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے توریت پہ. اب میری بات شاید آپ حضرات کی سمجھ میں آئی ہو. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یورپ کا سسٹم چاہیے، وہاں انصاف ہے، امریکن سسٹم چاہیے، وہاں انصاف ہے، بنیادی پوائنٹ تو یہی ہوتا ہے نا. وہاں ہیومن رائٹس محفوظ ہیں، وہاں جج کرپٹ نہیں ہیں، وہاں جرنیل کرپٹ نہیں ہیں، وہاں سیاستدان کرپٹ نہیں ہیں، وہاں عوام کرپٹ نہیں ہے. سو دیٹ ہمیں وہاں کا سسٹم چاہیے. اب میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ غور فرمائیں، کیا انسان کا سسٹم زیادہ اچھا ہے یا مالک کائنات نے جو سسٹم ہمیں دیا ہے وہ زیادہ اچھا ہے؟ تو اگر ہم نے سسٹم لینا ہے تو قرآن سے لینا ہوگا. قرآن کا عدل کا معیار یہ ہے کہ یہودی اگر تمہارے خلاف کھڑا ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر بھی انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے. تمہارا دشمن اگر تمہارے سامنے کھڑا ہے فَحْكُمْهُمْ بِالْقِسْطِ،
انصاف سے ان کے درمیان فیصلہ ہونا چاہیے. تمہارا جانی قاتل موجود ہے تب بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ انصاف سے کام لینا ہے. مجھے واقعہ یاد آیا، غالباً بنو عباس میں سے تھا، بادشاہ کوئی تھا، میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے. وہ تیر اندازی کر رہا تھا تو تیر اس نے مارا تو غلطی سے ایک انسان، ایک بندے کو لگا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. جب اس بادشاہ کو علم ہوا کہ میرے تیر سے فلاں بندہ جو ہے وہ مر گیا ہے، وہ گھر گیا اس کے تو پتہ چلا وہ بوڑھی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا. اس بادشاہ نے اپنے آپ کو، خلیفہ نے اپنے آپ کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا اور کہا کہ میرے خلاف مقدمہ چلاؤ. قاضی نے مقتول کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ بتائیں، یہ ہیں، انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے، غلطی سے تیر لگا ہے، لیکن ان کی تیر کی وجہ سے آپ کا بیٹا جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے. اب آپ بتائیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو اس کی والدہ نے کہا کہ مجھے آپ سے قصاص لے کر میرا بیٹا تو واپس نہیں آئے گا، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے انصاف کے لیے پیش کیا کہ جو فیصلہ قاضی کرے گا، جج کرے گا، میں اسے ایکسیپٹ کروں گا، تو لہٰذا میں اپنے بیٹے کا خون معاف کرتی ہوں. وہ خلیفہ بری ہو گئے. تو اس وقت قاضی نے کہا خلیفہ سے کہ اگر جو ہے آپ میرے حق میں فیصلہ کرتے اور میری بادشاہت کا خیال رکھتے تو میں نے جو ہے یہ خنجر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، قاضی میں تیرا سر جو ہے قلم کر دیتا اگر انصاف سے کام نہ لیتے. تو قاضی نے کہا کہ اگر آپ یہاں بادشاہت جھاڑنے آتے تو میں اپنے ہاتھوں سے تیری گردن قلم کرنے کا ارادہ کر چکا تھا. تو جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرماتا ہے، اور جہاں من میں خرابی آ جاتی ہے تو پھر لوگ جو ہے اصل کی طرف نہیں جاتے، فرع کی طرف جاتے ہیں. حالانکہ اگر ہم قرآن سے رہنمائی لیں تو ہماری معیشت بھی صحیح ہوگی، ہماری معاشرت بھی صحیح ہوگی، ہمارے فارن افیئرز بھی صحیح ہوں گے، اور ہمارے داخلہ امور بھی صحیح ہوں گے. کیوں کہ ہم ان ہدایات پر عمل کر رہے ہوں گے جو ہدایات ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی نے عطا فرمائی. وہ ہماری صورتحال یہ بنی ہے، آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہو گئے ہیں. ہمیں جو ہے مرنا مدینہ طیبہ میں ہے، اور نظام ہمیں یورپ کا چاہیے، سٹائل ہمیں امریکہ کا چاہیے، اور حکومت ہمیں جو ہے اسلامی اور مدینہ کی طرز پر چاہیے. اور جب ہم ووٹ دیتے ہیں تو علاقے کے سب سے بڑے بدماش کو ووٹ دیتے ہیں. کیا اس طرح معاشرے میں سدھار آ سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا آ سکتا ہے. بھر کے آخری اور حتمی بات یہی ہے کہ جب تک اللہ اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کی طرف نہیں آئیں گے اس وقت تک کوئی بھی چیز نہ دنیا کی ہمارے حق میں خیر اور بہتر ہے اور نہ آخرت کی. اللہ فرماتا ہے ثم یتولون من بعد ذالک، جب توریت میں دیکھتے ہیں کہ ان کی من پسند کا حکم نہیں ہے، یتولون پارٹی بدل دیتے ہیں، دوسری طرف چلے جاتے ہیں. نہیں اب یہاں سے، جس طرح ہمارے دوست نے، یہ بھی ایک المیہ ہے، اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس مسلک کا فتویٰ ہماری فیور میں آئے گا. پتہ تو ہے نا، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، نیٹ ہے، ہم تحقیق کر لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں کہ کون سے مسلک کا فتویٰ جو ہے ہماری فیور میں آئے گا. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں جی، کوئی بھی مسلک کا مولوی اور مفتی ہمیں فتویٰ دے دے ہم اس پر عمل کریں گے. لیکن مولوی اور مفتی سارے اس پہ تو متفق ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، اخلاق اچھے رکھنے چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ بول کے تجارت نہیں کرنی چاہیے، دوسرے کے پلاٹ پہ قبضہ ناجائز نہیں کرنا چاہیے، رشوت دے کے اپنے معاملات ناجائز جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن نہیں کرنے چاہیے. اس پہ تو سارے مفتیوں کا اتفاق ہے.
لیکن یہ فتویٰ لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ فتویٰ کس قسم کا لیں گے؟ جو میری فیور میں ہے اور مجھے پتہ ہے کہ کون سے مفتی کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا مسلک کیا ہے اور میری بچت کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ انداز جو ہے مسلمان کا انداز نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ میں اعلان کروں میں مومن ہوں، دوسرا یہ ہے کہ میرا عمل کیا اعلان کر رہا ہے، میری زبان کیا کہہ رہی ہے، میرا عمل کیا کہہ رہا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ تو اسلام جو ہے زبان سے کلمات کہنے کا نام نہیں ہے، اسلام پریکٹیکل لائف اکارڈنگ ٹو اسلام گزارنے کا نام کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ کہہ دینے سے یقولون بافواہہم، اپنے منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن اور مسلمان نہیں ہیں۔ ارشاد فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تورات کو نازل کیا ہے اور تورات میں بھی ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہم والمؤمنون، اللہ کی طرف سے جتنی آسمانی کتابیں ہیں الحمدللہ مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کی نازل کردہ ساری کتابوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اور مومن اور مسلمان انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، توریت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ صحیفے جو حضرت ابراہیم اور موسیٰ پر الگ سے نازل ہوئے ہیں ان پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ من جملہ جو بھی آسمانی کتب اللہ نے نازل فرمائی ہیں، اس امت کا ہر فرد ان تمام آسمانی کتب اور انبیاء اور رسل علیہم السلام پر ایمان رکھتا ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ مومن وہ نہیں ہے جو اللہ کی ایک کتاب سے انکار کرے اور دوسری پر ایمان لائے، نہیں، مومن وہ ہے جو اللہ کی نازل کردہ ساری کتب پر ایمان رکھتا ہے۔ وجہ توریت بھی رب کے احکامات پر مشتمل کتاب، انجیل بھی اللہ کے احکامات، زبور میں اللہ کے احکامات، اور قرآن مقدس میں اللہ کے احکامات سارے اللہ کے ہیں۔ ہوا یہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے توریت اور انجیل میں تحریف کر دی، اس کی اصل صورت بدل دی، اس لیے ڈاؤٹ فل ہو گیا کیونکہ لوگوں نے ترمیم کر دی ہے۔ اور الحمدللہ قرآن مجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی قرآن کے محافظ بھی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا توریت ہم نے نازل کی، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، وہ انبیاء توریت کے مطابق فیصلے فرماتے تھے جو ہمارے فرما بردار تھے، للذین ہادوا، ان لوگوں کے درمیان جنہیں یہودی کہتے ہیں، یہودیوں کے درمیان ہمارے انبیاء توریت کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ والربانیون، اور اللہ والے بھی توریت کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ والاحبار، اور علماء بھی توریت کے مطابق فیصلے کرتے تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت ان کے ذمہ تھی۔ اب یہاں ایک بات سمجھ میں آئی، توریت کی حفاظت اس وقت کے علماء، انبیاء اور اللہ والے اولیاء ان کی ذمہ داری تھی۔ جب تک وہ اس ذمہ داری پر کاربند رہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، بنو اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں، نبی تم میں مبعوث فرمائے، رسول تم میں مبعوث فرمائے، تورات، انجیل، زبور تم میں نازل فرمائی، اور تمہیں جہان والوں پر فضیلت ہم نے عطا کی ہے، یاد کرو وہ نعمتیں۔ تو اس مقام پر فائز تھے، اور جب انہوں نے
توریت کی حفاظت سے منہ موڑا، رد و بدل شروع کیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے فرمایا مغضوب، یہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تو حاملین قرآن کی بھی یہی ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت تو اپنے ذمہ پر لی ہے، سارے مخالف ہو جائیں قرآن میں پھر بھی رد و بدل کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ نے۔ لیکن اگر قرآن سے رشتہ ہم جو ہے منقطع کریں گے، پھر نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ فرمایا یحکم بہا، اس کے ساتھ نبی، اولیاء اور علماء فیصلے کرتے تھے، وکانوا علیہ شہداء، اور اس پر وہ گواہ بھی تھے۔ فلا تخشوا الناس، پس لوگوں سے نہ ڈرا کرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سے نہ ڈرو، کیونکہ لوگوں کے ڈر سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ آنے سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ اگر ساتھ ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ فرماتا ہے میری آیات اس دنیا کی تھوڑے ٹکوں کے بدلے میں بیچا نہ کیا کرو۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ مفتیان کرام کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے ڈر سے یا دنیا کی لالچ میں آ کر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات نہ بتانا۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جو رب فرما رہا ہے وہ لوگوں تک پیغام پہنچا دو، آگے مانے تو ان کا فائدہ ہے، نہ مانے تو وہ جانے اور رب جانے۔ تمہارا کام ہے کہ ڈنڈی نہیں مارنی، جو اللہ کا حکم ہے من و عن لوگوں تک پہنچانا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافروں میں سے، بے شک اپنے آپ کو مومن کہیں۔ ایک جگہ فرمایا جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالموں میں سے۔ دوسری جگہ فرمایا جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسقوں میں سے ہیں۔ اور یہاں فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافروں میں سے ہے۔ امام بیضاوی نے اس میں بڑی پیاری توجیہ بیان فرمائی ہے کہ یہ تینوں باتیں آ سکتی ہیں۔ فَكُفْرُهُمْ، کافر بھی ہو سکتے ہیں، لِإِنْكَارِ ہی، اللہ کے حکم کا انکار کر کے اگر فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہو جائیں گے؟ کافر۔ وَظُلْمُهُمْ بِالْحُکْمِ بِخِلَافِهِ، اگر اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے فیصلہ کرتے ہیں اور احانتاً نہیں، اللہ کے حکم کا مذاق نہیں اڑاتے، لیکن فیصلہ اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، تو فرمایا وہ ظالم ہے، ظلمہم، پھر وہ ظالم ہے۔ وَفِسْقُهُمْ، اور وہ فاسق اس لیے ہوئے لِخُرُوجِ عنہ، اللہ کے حکم سے نکلنے کی وجہ سے فاسق ہو گئے، کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے، اور وہ کافر بھی ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ عدلیہ یا قاضی کا کام ہے، نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق گھر میں اگر باپ ہے تو اس پر یہ احکامات لاگو ہیں، آفس کا باس ہے تو اس پر یہ احکامات لاگو ہوتے ہیں، فیکٹری کا آنر ہے تو اس کے لیبر کے حوالے سے اس پر وہی احکامات کے سب کے درمیان انصاف رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔